بلوچی بولنے والے بلوچ نسل کے لوگ بلوچستان کے علاوہ ایران اور افغانستان وغیرہ کے بہت بڑے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ نسل و نژاد کی اصل گروہ بندی کے سلسلے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں بلوچی زبان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بلوچی زبان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ فارسی باستان کی ایک شاخ ہے جو ساسانی دور میں بھی رائج تھی۔ بروس کے مطابق بلوچی زبان اور فارسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ وہ اس بات پر مصر ہے کہ بلوچی کو ایک الگ زبان قرار دینا بعید از انصاف ہوگا۔ گریرسن کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق ہند اور اروپائی خاندان کے ذیلی آریائی شاخ سے ہے اور اس کا سرچشمہ مادی زبان ہے۔ بلوچی لہجہ ایران کے ان قدیم شاہی خاندانوں کی یادگار ہے جن کا اقتدار و اختیار عیسوی دور سے قبل اس کے آغاز کے بعد خطۂ زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر قائم۔ بلوچی زبان آگے چل کر 3 واضح لہجوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ شمالی لہجہ جو ساراوان کچی کے بلوچی قبائل میں، مری کے قریبی اور بگٹی قبائل میں رائج ہے۔ اس کے علاوہ یہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے بعض حصوں اور سندھ کے علاقے جیکب آباد میں بھی بولا جاتا ہے۔ پھر دریائے سندھ اور اس کے بائیں کنارے تک مزاری، گریچانی اور دریشک وغیرہ ایسے قبائل کا بھی یہی لہجہ ہے۔ مکرانی یا جنوبی لہجہ جو مکران اور ایرانی بلوچستان میں بولا جاتا ہے۔ رخشانی زبان جو خاران، ضلع چاغی، سیتان، ایران اور افغانستان کے ضلع گنمسیر میں رائج ہے۔ شمالی اور مکرانی لہجوں میں زیادہ تر ترقی تلفظ کا ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے دونوں یکساں ہیں۔ بلوچی لغت نے خارجی الفاظ کی ایک خاص تعداد کو اپنے اندر سمویا ہے، جن کا تناسب مختلف اضلاع میں مختلف علاقوں کے مطابق کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ بلوچی علاقے جو ایران سرحدوں سے ملحق ہے، اس بلوچی زبان میں عموماً فارسی کے الفاظ نظر آتے ہیں۔ بلوچی زبان میں اجنبی الفاظ کا زیادہ تر ذخیرہ فارسی اور سندھی زبانوں یا سندھی لہجوں سے ماخوذ ہے۔